ناظرین، ہم ایک مخصوص سوچ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اپنی مقرر کردہ زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی سیاست کی تلاطم خیزی کو نہیں سمجھ سکتے اور کسی نہ کسی جماعت کا جھنڈا لے کر سرگرم رہتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کو پی پی کی کچھ واردات کی کہانی سناتے ہیں۔ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہو کر وزیر اعظم بن گئی اور زرداری ایک شیڈو وزیر اعظم۔ ہر ایک فائل پر بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ زرداری وصول کرنے لگا۔ پھر اس سے آگے بات بڑھی تو مسٹر 10% مشہور ہو گیا۔ بے نظیر سے جب اس کی شکایت کی گئی تو اس نے الٹا زرداری کو ڈانٹا کہ تم اتنے کم ریٹ پر کیوں کام کر رہے ہو۔ چنانچہ بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں بات بڑھتے بڑھتے 50% تک جا پہنچی۔ 1990 میں برطانوی تاجر مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر زبردستی اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود $8 لاکھ نکلوا کر ہتھیا لیے، جس پر بہت زیادہ شور مچ گیا تو کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر کو برطرف کر کے آصف زرداری اور بے نظیر کے خلاف 19 ریفرنس فائل کر دیے۔ ستمبر 1996 کے پہلے ہفتے میں زرداری پہلی دفعہ کلین شیو نظر آئے۔ یہ بڑی ہی حیران کن بات تھی۔ واقف حال لوگوں نے بتایا کہ مسٹر زرداری حکومتی طاقت کے ضم میں میر مرتضیٰ بھٹو کے ہاں جا گھسے اور ان سے لیبیا کے صدر کرنل قذافی کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے دیا گیا بلینک چیک مانگا۔ اس پر دونوں میں شدید جھگڑا ہو گیا۔ میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنے گارڈ سے زرداری کو بہت خوب اچھی طرح پٹوایا، جوتے مروائے اور گندے ناپاک پانی سے اس کی آدھی مونچھ بھی منڈا دی۔ زرداری کو اچھی خاصی چوٹیں بھی لگیں، کچھ جسم پر اور کچھ دل و دماغ پر۔ 20 ستمبر 1996 کی رات ڈاکٹر شعیب سڈل کی سربراہی میں سندھ پولیس نے نہ رکنے کے الزام پر فائرنگ کر کے میر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کر ڈالا۔ جب تک میر مرتضیٰ بھٹو کا دم نہ نکل گیا، جائے وقوع پر ایمبولینس کو نہ آنے دیا گیا۔ وجہ موت وہ گولی بنی جو ایک پسٹل سے تھوڑی کے نیچے رکھ کر چلائی گئی۔ اتنے قریب سے یہ انتقامی گولی کون چلا سکتا تھا؟ اس قتل پر بے نظیر نے صرف زبانی واویلا کیا، کیونکہ اس بلینک چیک کا راز صرف میر مرتضیٰ بھٹو اور بے نظیر کے درمیان تھا۔ یہ کیس بہت جلد داخل دفتر کر دیا گیا۔ ناظرین، پی پی کی کہانی بہت لمبی ہے، مختصر کرتا چلوں کہ 5 نومبر 1996 کے دن زرداری کو گورنر ہاؤس پنجاب سے گرفتار کیا گیا۔ زرداری نے فرار ہونے کی بہت سرتوڑ کوشش کی، لیکن قسمت نے اس دفعہ ساتھ نہ دیا۔ مسٹر زرداری حکومت پنجاب حاصل کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرنے اور MPA خریدنے کے لیے کیمپ لگائے ہوئے تھے، جہاں خواجہ احمد طارق رحیم گورنر پنجاب ان کے میزبان اور اس مہم میں ایک مددگار بھی تھے۔ یہاں سے زرداری کا جیل میں قیام کا ایک لمبا دور شروع ہوا جو نومبر 2004 تک جاری رہا۔ جنوری 1998 میں نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ آصف علی زرداری نے فرانس سے $4 ارب کے دفاعی معاہدوں میں $200 ملین کی کک بیکس وصول کی اور باقی کی پروجیکٹس مکمل ہونے پر سمجھوتا کیا۔ اس کے علاوہ زرداری نے پبلک فنڈز میں وسیع پیمانے پر غبن کیا۔ ناظرین، کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ اگر سٹوری اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔